رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ شہر کے پرانے تھانے کے باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بتیوں کی روشنی میں زمین چمک رہی تھی۔ تھانے کے اندر شور تھا، کوئی چائے پی رہا تھا، کوئی فائلیں پلٹ رہا تھا۔ اسی ہجوم میں ایک شخص چپ چاپ اپنی کرسی پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ افسر تیمور خان پچھلے 15 سال سے پولیس میں تھا۔ ایماندار، سیدھا اور اصولوں والا۔ لوگ کہتے تھے تیمور کبھی غلط کام نہیں کرتا، مگر آج اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ وہ کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ اس کے تھانے میں کچھ غلط چل رہا ہے۔ کچھ لوگ رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے، کچھ سفارش کے بغیر فائل آگے نہیں بڑھاتے۔ دل میں سوال اٹھا، کیا میں اتنے سالوں سے اندھا تھا؟ تیمور نے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر اندر اس کے دل میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر سچ جاننا ہے تو اب وردی میں نہیں، عام آدمی بن کر دیکھنا ہوگا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو تیمور نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وردی اتاری، سادہ کپڑے پہنے، چہرے پر تھوڑی گرد ملائی اور داڑھی بڑھا لی۔ اب وہ ایک عام مزدور لگ رہا تھا۔ تھانے کے باہر ایک دبلا پتلا لڑکا کھڑا تھا، ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے۔ عرفان غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ روز تھانے میں چائے دیتا تھا اور سب کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ تیمور نے اس کے قریب جا کر پوچھا، بھائی یہاں اگر کسی کا کام ہو تو کیسے ہوتا ہے؟ عرفان نے ہنستے ہوئے کہا، صاحب اگر خوش ہو تو فائل اڑ کر چلتی ہے، ورنہ سال لگ جاتے ہیں۔ تیمور کے دل میں چبھن ہوئی۔ اسی وقت ایک سپاہی باہر آیا، اس کے ہاتھ میں نوٹ تھے اور چہرے پر مسکراہٹ۔ تیمور نے یہ سب دیکھا اور دل ہی دل میں بولا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میں انصاف بانٹتا ہوں، یہاں انصاف بکتا ہے۔ وہ واپس مڑا لیکن اس کے قدم رکے نہیں۔ آج سے وہ ایک نئے سفر پر تھا، سچ جانے کا سفر، وردی کے پیچھے چھپے راز کو سامنے لانے کا۔ اگلے دن صبح سویرے تیمور خان نے اپنی معمولی کپڑے پہنے اور دوبارہ تھانے کے آس پاس جا پہنچا۔ اب وہ صرف دیکھنے نہیں آیا تھا بلکہ لوگوں سے بات کر کے سب کچھ سمجھنا چاہتا تھا۔ دن چڑھنے کے ساتھ تھانے کے باہر رش بڑھنے لگا۔ کوئی اپنے موٹر بائیک کی چوری کی شکایت لے کر آیا، کوئی زمین کے جھگڑے کا مقدمہ درج کرانے، مگر سب کے چہروں پر ایک ہی چیز تھی، مایوسی۔ ہر کوئی پیسوں، سفارش اور انتظار کے چکر میں پھنسا ہوا لگ رہا تھا۔ تھانے کے اندر انسپکٹر رفیق بیٹھا تھا، جو تھانے کا انچارج تھا۔ رفیق کی عمر 40 سال کے قریب تھی، چہرے پر مسکراہٹ مگر آنکھوں میں غرور۔ وہ باہر سے نرم بات کرتا مگر اندر سے سخت دل اور چلاک آدمی تھا۔ اسے پیسوں اور طاقت کا نشہ تھا۔ تیمور نے کئی بار سنا کہ رفیق کے ہاتھ صاف نہیں، مگر کبھی کوئی پکڑ نہیں سکا۔ آج تیمور خود اس کی سچائی جاننے نکلا تھا۔ تیمور نے عام شہری بن کر رفیق کے سامنے جانے کا سوچا۔ وہ کاؤنٹر پر گیا جہاں ایک سپاہی بیٹھا شکایتیں لکھ رہا تھا۔ تیمور نے کہا، صاحب میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، انصاف چاہیے۔ سپاہی نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولا، صاحب ابھی مصروف ہیں، پہلے چائے پانی دو پھر بات آگے بڑھے گی۔ تیمور کے دل میں غصے کی لہر دوڑ گئی مگر اس نے خود کو روکا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ایک عام آدمی کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ اسی دوران عرفان چائے لے کر آیا۔ وہ تیمور کو پہچان گیا اور آہستہ سے بولا، بھائی اگر کام نکلوانا ہے تو رفیق صاحب کے پی اے کو تھوڑے پیسے دینے ہوں گے، ورنہ یہ فائل کبھی آگے نہیں بڑھے گی۔ تیمور نے سر ہلا دیا اور دل میں سوچا، یہ سب وہی لوگ ہیں جن پر میں بھروسہ کرتا تھا اور یہ انصاف کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں۔ تھانے کے کونے میں ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آسمہ وہ ایک غریب بیوہ تھی جس کے گھر میں چوری ہوئی تھی، مگر پولیس والے اس کی بات نہیں سن رہے تھے۔ تیمور اس کے قریب گیا، بہن کیا ہوا؟ اس نے آنسو پوچھ کر کہا، پولیس کہتی ہے پہلے فیس دو تب جا کر کیس چلے گا، میرے پاس تو روٹی کے پیسے نہیں ہیں۔ تیمور کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ جان گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ خاموش نہ رہے۔ آج سے وہ اس نظام کے اندر گھس کر سب کے چہرے بے نقاب کرے گا، ایک ایک جھوٹ کو سامنے لائے گا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا، اب میں صرف افسر نہیں سچ کا گواہ بنوں گا۔ اگلی صبح تیمور خان نے جلدی اٹھ کر اپنی پرانی ڈائری کھولی، جس میں اس نے پچھلے 2 دنوں میں دیکھی ہر بات نوٹ کر رکھی تھی۔ کس نے رشوت لی، کس نے جھوٹ بولا اور کس نے انصاف کا مذاق بنایا۔ آج اس کا مقصد تھا ثبوت اکٹھے کرنا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف زبانی بات سے کچھ نہیں ہوگا، اسے ایسے ثبوت چاہیے جو کسی کے انکار سے بچ نہ سکیں۔ تیمور نے عرفان سے ملاقات کی۔ عرفان اب اس پر بھروسہ کرنے لگا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا تیمور ایک عام آدمی ہے جو سچ کے لیے لڑنا چاہتا ہے۔ تیمور نے نرمی سے کہا،
عرفان کہا تم میری مدد کرو گے؟ بس کچھ باتوں کی ویڈیو بنانی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ عرفان نے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولا اگر اس سے انصاف آئے گا تو میں تیار ہوں صاحب، میرا مطلب بھائی۔ دونوں نے مل کر ایک چھوٹا سا پلان بنایا۔ عرفان نے اپنے چائے کے ٹھیلے کے نیچے موبائل فون چھپا دیا تاکہ وہ رفیق اور سپاہیوں کی باتیں ریکارڈ کر سکے۔ دوپہر کے وقت تھانے میں حسب معمول رش تھا، لوگ آتے جاتے رہے۔ رفیق صاحب اونچی آواز میں احکامات دیتے رہے۔ ایک آدمی اندر آیا اور آہستہ سے ایک فائل کے ساتھ لفافہ رکھ دیا۔ رفیق نے ہنستے ہوئے کہا تمہارا کام ہو گیا، باقی بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ سب موبائل کے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا۔ عرفان نے اشارہ دیا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ تیمور دور سے بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب ایک اطمینان سا تھا، جیسے پہلی بار وہ سچ کے قریب پہنچ رہا ہو۔ اسی دوران آسماں دوبارہ تھانے آئی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر امید بھی تھی۔ تیمور نے اسے حوصلہ دیا، تم فکر نہ کرو، اب تمہارا کیس ضرور چلے گا۔ رفیق نے آسماں کو دیکھا اور غصے سے کہا پھر آ گئی، جاؤ پہلے فیس دو، نکلو یہاں سے۔ تیمور کے دل میں آگ لگ گئی مگر وہ جانتا تھا ابھی وقت نہیں۔ شام کے وقت جب تھانے میں خاموشی چھا گئی، عرفان نے موبائل تیمور کو دیا۔ تیمور نے ویڈیو دیکھی اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا اے اللہ، آج پہلا قدم اٹھ گیا، اب کوئی اس سچ کو چھپا نہیں سکے گا۔ وہ رات تیمور نے جاگ کر گزاری۔ وہ جانتا تھا ابھی بہت کچھ باقی ہے، اب اگلا قدم بڑھانا ہوگا، رفیق کے سامنے کھڑا ہونا، مگر اس بار وردی پہن کر۔ اگلی صبح تیمور خان نے وہ کیا جو کئی دنوں سے سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنی وردی دوبارہ پہنی، جوتے چمکائے اور بیج سینے پر لگایا۔ آئینے میں خود کو دیکھا اور دل میں ایک طاقت سی محسوس ہوئی۔ اس نے دھیرے سے کہا اب وقت آ گیا ہے، وردی اپنا اصل کام کرے گی۔ ڈائری، ویڈیو، تمام ثبوت اس نے ایک فائل میں رکھے اور سیدھا تھانے پہنچا۔ آج وہ ایک عام آدمی نہیں بلکہ وہی ایماندار افسر تیمور خان تھا جسے لوگ کبھی مثال کہا کرتے تھے۔ تھانے کے اندر قدم رکھتے ہی سب لوگ سیدھے ہو گئے۔ عرفان نے حیرت سے دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرایا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی بھائی ہے جو سچ کے لیے لڑ رہا تھا۔ انسپیکٹر رفیق اپنی کرسی سے اٹھا اور جلدی سے بولا سر آپ اچانک؟ تیمور نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں رفیق، اچانک، کبھی کبھی اچانک آنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اصل حال چال پتہ چلے۔ رفیق کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تیمور نے سب پولیس والوں کو بلا لیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے فائل کھولی اور بولا یہ ویڈیوز دیکھو، یہ تم لوگوں کا اصل چہرہ ہے۔ یہاں انصاف نہیں بڑھتا، یہاں انصاف بکتا ہے۔ یہ تھانہ نہیں بازار بن گیا ہے۔ سب کے چہرے جھک گئے۔ رفیق نے بہانہ بناتے ہوئے کہا سر یہ سب جھوٹ ہے، یہ کسی نے پلان کر کے بنایا ہے۔ تیمور نے میز پر ہاتھ مارا، خاموش، یہ ویڈیو تمہاری دفتر کی ہے، آواز تمہاری ہے، چہرہ تمہارا ہے، اب بہانہ مت بناؤ۔ اسی وقت ڈی ایس پی رشید اندر آیا جو تیمور کا سینٹر افسر تھا۔ اس نے ساری فائل دیکھی، ویڈیو سنی اور چند لمحے چپ رہنے کے بعد بولا تیمور تم نے وہ کیا جو شاید کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ رفیق جیسے لوگ محکمہ بدنام کرتے ہیں۔ رفیق کے چہرے پر پسینہ بہنے لگا۔ رشید نے حکم دیا انسپیکٹر رفیق کو فوری طور پر معطل کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف انکوائری شروع ہوگی۔ کمرے میں موجود سب پولیس والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کچھ کے چہروں پر شرم، کچھ پر خوف تھا۔ عرفان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وہ جانتا تھا کہ آج انصاف جیت گیا ہے۔ تیمور نے رفیق کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا یاد رکھو وردی عزت کے لیے ہوتی ہے، کاروبار کے لیے نہیں۔ تھانے کے باہر بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی مگر اس بار وہ بارش تیمور کے دل کو ہلکا کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سچائی کا پہلا قدم کامیاب ہوا ہے مگر اس کے اندر ایک احساس اب بھی باقی تھا، یہ صرف شروعات ہے، اصل جنگ ابھی باقی ہے۔ تھانے میں رفیق کے تبادلے کے بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ شور، ہنسی اور لاپرواہی جو ہر روز سنائی دیتی تھی اب غائب تھی۔ سب پولیس والے سیدھے ہو کر کام کرنے لگے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایماندار افسر نے اتنی خاموشی سے ان سب کے درمیان چھپا سچ نکال لیا۔ تیمور خان اپنی کرسی پر بیٹھا فائلوں کو دیکھ رہا تھا مگر آج اس کے چہرے پر سکون تھا۔ برسوں بعد اسے لگا کہ وہ واقع انصاف کی وردی پہنے ہوا ہے، صرف کپڑا نہیں بلکہ ذمہ داری۔ اسی دوران عرفان چائے لے کر آیا، اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ صاحب اب تھانے کا ماحول ہی بدل گیا ہے، لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں تو ان کی بات سنی جاتی ہے، کوئی رشوت نہیں مانگتا۔ تیمور نے مسکرا کر کہا بیٹا یہی اصل جیت ہے، جب لوگ خوف کے نہیں بلکہ اعتماد کے ساتھ پولیس کے پاس آئیں تب سمجھو ملک آگے بڑھ رہا ہے۔
عرفان نے کہا سر آپ نے سب کو بدل دیا۔ تیمور نے آہستہ سے کہا نہیں عرفان میں نے نہیں، سچ نے سب کو بدل دیا ہے۔ کچھ دن بعد ڈی ایس پی رشید نے تیمور کو دفتر بلایا۔ اس نے فائل میز پر رکھی اور کہا تیمور تم نے صرف ایک تھانہ نہیں بلکہ پورے نظام کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ اب یہ ویڈیو ہم باقی ڈپارٹمنٹ میں بھی دکھائیں گے تاکہ سب کو سبق ملے۔ تیمور نے کہا سر اگر ایک ایماندار پولیس والا ڈر جائے تو کرپشن بڑھتی ہے، مگر اگر وہ کھڑا ہو جائے تو سب بدل جاتا ہے۔ رشید نے مسکرا کر کہا تم جیسے افسر ہی امید ہے اس ملک کی۔ اسی دوران آسمہ تھانے آئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ صاحب میرا کیس حل ہو گیا، چور پکڑا گیا، شکریہ آپ کا۔ تیمور نے نرمی سے کہا یہ شکریہ مجھ سے نہیں انصاف سے کرو، میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ جب شام ہوئی تو تیمور تھانے کے دروازے پر کھڑا بارش دیکھ رہا تھا، وہی بارش جو کچھ دن پہلے اس کے دل پر بوجھ بن رہی تھی آج اسے سکون دے رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا شاید میرا فرض ابھی ختم نہیں ہوا، مگر آج میں مطمئن ہوا کہ میری وردی کی عزت بچ گئی ہے۔ چائے والا عرفان اس کے قریب آ کر بولا صاحب اب سب آپ کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں وردی اگر تیمور خان کی ہو تو انصاف ضرور ملتا ہے۔ تیمور نے ہلکا سا مسکرا کر کہا بیٹا یاد رکھنا وردی طاقت نہیں ایمانت ہے، اسے عزت سے پہنے تو لوگ تمہیں دل سے سلام کریں گے۔ تھانے کی بتیوں کے نیچے وہ چمکتی ہوئی وردی آج صرف کپڑا نہیں، وہ ایک نشان تھی سچ، ہمت اور ایمان کا۔ دوستو اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی، اگر آپ ہماری ایسی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ساتھ میں لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔